الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کی جالی چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی. میرے معزز اور مکرم محترم بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. اس قرآن کریم کی آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو حاضر دماغ رکھتے ہوئے اسی آیت پر اور اس آیت کی مطلب اور مفہوم کو مکمل طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی آیت کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اس گنہگار کے منہ سے نکلے وہ اچھا نکلے اور بارگاہ الہی میں بارگاہ عزتی میں قبول اور منظور ہو. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اصل موضوع کو میں شروع کروں. جو حالات ہمارے سامنے ہیں ہم اس سے بخوبی واقف ہیں اور پھر ہمارے سروں پر 2024 کا الیکشن کھڑا ہے موجود ہے. اس انتخابات سے بھی ہمیں گزرنا ہوگا اور انتخابات کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک اچھی چیز کو چن کر کے اپنے لیے تعین کر لینا. امیدوار ہندوستان میں مختلف پارٹیاں کھڑی ہوئی ہے، امیدوار ہونے کے دعوے دار ہیں. ہر پارٹی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنے بہترین الفاظ استعمال کر کے اپنے بہترین بھاشن اور اپنے بہترین انداز گفتگو کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. خیر یہ تو ان کا معاملہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. وہ کسی بھی طریقے سے جیتنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، چاہے وہ الفاظ کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے، بھاشن اور بیان کے ذریعے، الفاظوں کے ذریعے آپ کے دل جیت کر کے، آپ کو دے کر کے، آپ کو خرید کر کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی یہی کوشش رہے گی اور کوشش جاری اور ساری ہے کہ ہمیں جیتنی ہے. یہ ان کی کوشش ہے. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ ہم کس کو جتائیں، ہم کس کو کھڑا کریں، ہم اپنی رائے کس کو دیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے
اور یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تمام کو سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا ہے، اپنی رائے پیش کرنی ہے ایک بہترین پارٹی کے لیے، ایک بہترین لیڈر کے لیے، ایک بہترین امیدوار کے لیے جو ہماری ترجمانی کر سکے، ہماری آواز پر لبیک کہہ سکے، ہماری آواز پر آواز لگانے والا ہو، ہمارے حقوق کو چھین کر کے غلط لوگوں سے ہمارے درمیان تقسیم کرنے والے ہو، ہم پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو ان ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو، اگر ہمارے معصوم ننھی منی بچیوں پر تہمت لگائے جائیں، اس پر الزام لگائے جائیں تو اس کا مکمل طریقے سے دفاع کرنے والا ہو، اگر ہمارے مدارس کو بند کیا جائے، مدرسوں کے تعلق سے بات آئے کہ مدارس کو بند کر دیا جائے، مدارس اسلامیہ میں تالا لگا دیا جائے، لاک کر دیا جائے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو، اس کے خلاف بھاشن دینے والا ہو، اس کے خلاف لوگوں کے سامنے اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہو کہ یہ ہمارے حقوق ہے، یہ ہمارے اسلامی شعائر ہیں، یہ ہمارے دینی قیام گاہ ہیں، یہ دینی درسگاہ ہیں، ہمارا اسلام اس دینی اداروں سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا مذہب ان دینی مرکزوں سے چلتا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو۔ ہم ایک ایسے آدمی کو کھڑا کریں، ہم ایک ایسے فرد کو تیار کریں، ہم ایک ایسے مضبوط بہترین قلمکار، بہترین لکھنے والے، بہترین بھاشن دینے والے، بہترین ترجمانی کرنے والے، بہترین گفتگو کرنے والے ایسے شخصوں کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم پر رحم کر سکے۔ اگر ایسا آدمی ہو جو ہماری ترجمانی نہ کر سکے، جو ہماری بات پر لبیک نہ کہہ سکے، ہمارے بلاوے پر وہ نہ آئے اور ہماری بات وہاں تک پہنچایا نہ جا سکے، تو وہی ہمارے اوپر جیسا آج 70 سال سے ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے، پھر وہی داستان باقی رہے گا، وہی قصہ چلتا رہے گا، وہی کہانی چلتی رہے گی، وہی ظلم و ستم کا معاملہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اس لیے اس بار ہمیں ایسے شخص کو مضبوطی سے آگے بڑھانا ہے جو ہمارے کام آ سکے، جو ہمارے دینی، اسلامی، مرکزی ان تمام چیزوں کو لے کر آگے چل سکیں۔ بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے عمل سے کہ ہم اپنی رائے اچھا دے سکیں، ہم کسی ایک کے لیے بہترین مشورہ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے درمیان ایک بہترین انصاف کرنے والے حاکم کا انتخاب فرمانا۔ بس ہماری کوشش یہی ہے، ان کی کوشش وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھانا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر کے، گر گرا کر کے ایک بہترین حاکم، ایک بہترین نگراں، ایک بہترین محافظ، ایک بہترین ذمہ دار کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے اور اسباب کے ذریعے ہمیں آگے بڑھانا ہے، اسباب بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ہم مسلمانوں میں ایک چیز کی کمی، سب سے بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے، ہر بات میں یہ کہتا ہے اللہ ہے، اللہ دیکھ لے گا، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اللہ ہے، اللہ دیکھ لے گا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، ہر شخص جانتا ہے، یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ کرنے والی ذات، بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ہر اچھائی، برائی اور ہر اچھی چیز کا مالک، خالق وہ صرف ایک اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں، اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں کہ اسباب کو پہلے اختیار کرو، بغیر اسباب کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب بندہ کہتا ہے میرے پاس 2 ہاتھیں ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اللہ نے منہ دیا ہے، زبان دی ہے، ہر چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم رزق تلاش نہ کریں۔ اللہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ رزق تلاش کرو، دنیا میں گھومو پھرو، اپنے مال جائیداد تلاش کرو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ کر کے اگر یہ سمجھے کہ میرے منہ میں اللہ تعالیٰ لقمہ ڈال دے اور میری بھوک ختم ہو جائے گی تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ دونوں پیروں کا استعمال نہ کر لیں، اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کر لیں، تب تک وہ غذائیں، وہ رزق آپ تک پہنچ نہیں سکتا، ورنہ پھر آپ رہتے رہتے بھوکے میں مر جائیں گے۔ تو اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے،
اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ نے اسباب کو پیدا کیا ہے اور اسباب بندوں کے لیے ہے۔ بندہ کہتا ہے مجھے بخار ہوا ہے، بھائی بخار ہوا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لے کر کے آؤ، اپنا علاج معالجہ کراؤ، اپنی صحت کا خیال کرو۔ نہیں، میں کیوں جاؤں؟ اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ شفا دے دے گا، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر آپ ایسا رہیں گے تو 4 دن کے بعد پھر آپ قبر کے پاس پہنچ جائیں گے، چوتھے دن میں آپ کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ تو اسباب کا اختیار کرنا یہ مسبب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اسباب اختیار کرو، پھر میرے دربار کے سامنے آ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ تو ہمیں اس 2024 کے انتخابات میں اسباب اختیار کرنا ہے۔ اسباب کیا ہے؟ اپنی رائے پیش کرنی ہے، اپنا ووٹ ڈالنا ہے، اپنا مشورہ دینا ہے، یہ ہے اسباب۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اے اللہ ایک ایسے بہترین انسان کا ہمارے لیے منتخب فرمانا جو ہم سب کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے، ہم پر ایسا حاکم مسلط مت کرنا جو ہم پر ظلم کرے۔ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ایسے شخص کا انتخاب مت کرنا، اے اللہ اس قوم پر، اس امت پر، اس امت پر ایسے حاکم مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرتا۔ یہ بار بار دعائیں مانگنی چاہیے، یہ ہے دعا اور یہ ہے اسباب۔ تو ہمیں اسباب کو بھی لے کر چلنا ہے اور اللہ سے لو لگا کر کے اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے کہ ہمارا آنے والا انتخابات 2024 کا بہترین شکل میں، بہترین انداز میں مکمل ہو سکیں، تاکہ ہماری آنے والی نسل، ہماری آنے والی زندگی، ہمارے آنے والے خاندان اس کی زندگی اچھی بن سکے اور وہ اپنے ایمان کا محافظ بن سکے، اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آپ کا 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 لمحہ، 1 پل آنے والی نسلوں کے لیے بہترین کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ کی 1 لمحے کے لیے سستی اور کاہلی آنے والی نسلوں کے لیے برباد اور ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، ہر ایک ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کریں، حتی الامکان کوشش، یہ کوشش نہیں، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے آپ کے افراد، گھر کے افراد، آپ کے اہل خانہ میں سے جن جن کا نام فہرست میں موجود ہے وہ اپنی ووٹ ضرور ڈالیں، اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اس کے تعلق آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں، میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ کے سامنے باتیں کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور چند چیزوں میں آزمایا، چند باتوں میں آزمایا۔ کس کو آزمایا؟ حضرت ابراہیم کو آزمایا، چند باتوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان باتوں کو مکمل کیا، ان وعدوں کو پورا کیا جو اللہ سے عہد لیے تھے، ان عہدوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نے وہ کر دیا، جن آزمائش میں ہم نے ان کو ڈالا تھا، ان آزمائش کو پورا کیا تو ہم نے ابراہیم کو دنیا والوں کے لیے مقتدا بنا دیا، امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ آج جس دین میں ہم لوگ ہیں، جو ہمارا دین ہے، اس دین کا نام ہے ملت ابراہیم۔ قابل توجہ، ملت ابراہیم، جس دین میں ہیں ہم، اس دین کا نام ہے ملت ابراہیم۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، وَاتَّبِعْ مَنْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ ملت ابراہیم کو اختیار کیا جائے۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے مذہب، مذہب ابراہیم کو اختیار کیا جائے۔ جس دین میں ہم لوگ ہیں اس دین کا نام ہے ملت ابراہیم۔ تو اس ملت کا، اس مذہب کا، اس دھرم کا پیشوا، امام، مقتدا
मालिक, जिम्मेदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मैंने आपके सामने ये आयत इसलिए पढ़ी है कि ये जुल्कायदा का महीना है, ज़ीक़ायदा का महीना। रमजान भी गया, शव्वाल भी गया, ज़ीक़ायदा। ये ज़ीक़ायदा हज के महीनों में से एक महीना है, हज के महीनों में से एक महीना है। शव्वाल, ज़ीक़ायदा, ज़िलहिज्जा के 10 दिन, ये दोनों महीने और 10 दिन किसके हैं? ये हज के हैं, हज के हैं। जिस पर हज फर्ज हो चुका है उनके लिए है। तो एक तो रमजान आया, अल्लाह ने हमें रमजान से मालामाल फरमाया था, रमजान गुजर गया। शव्वाल आया, शव्वाल भी चला गया। अब ये ज़िलक़ायदा है। अब इस महीने में हुज्जाज किराम अपने कमरों को मजबूत करते हैं और अपने सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बात तो ये समझनी है कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, 5 अरकानों में से एक रुकन है। पहला रुकन कलिमा तय्यबा, नमाज, रोजा, हज। ये चौथा रुकन है इस्लाम का हज। हज इस्लाम का चौथा रुकन है और हर उस शख्स पर फर्ज है मन इस्तता इलैहि सबीला। कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो इस्तिताअत रखता है हज करने की, वो ताकत रखता है, इतने माल जायदाद है, वो जाकर के फिर वापस आ सकता है, अपने घर वालों को जरूरियात दे करके, ऐसे शख्स पर हज फर्ज है। हज पूरी जिंदगी में एक मर्तबा होता है। हज के माना क्या है? हज के माना आता है इरादा करना, कस्द करना, मन्नत मांगना। लेकिन हज के असल माना है खास औकात में, खास महीने में, खास दिनों में, खास चीजों को करने का नाम हज है। क्या समझ में आई बात? खास औकात में, खास वक्तों में, खास वक्तों में, खास महीनों में खास चीज को करने का नाम हज है। अगर कोई रमजान में जाकर के हज करके आए, हज अदा हो जाए? नहीं होगा। अगर कोई ज़िलहिज्जा के बाद जाकर के हज अदा करके आए, नहीं होगा। उसका तायीन मुतय्यन है। हज के 5 दिन हैं, हज के 5 दिन हैं। 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा। इन 5 दिनों में हज अदा होते हैं। उससे पहले उसके बाद उम्र अदा किए जाते हैं। हज की भी कई किस्में हैं। आम तौर से हिंदुस्तान के लोग जो हज करने जाते हैं वो उम्रा और हज दोनों करते हैं। पाकिस्तान के लोग भी जो हज करने जाते हैं उम्रा साथ में और हज। तो एक हज वो होता है एहराम बांधने के साथ। ये मसाइल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि कुछ बातें आपके जहन में रह सकें। एहराम होता है, एहराम का मतलब ये होता है नियत करना और 2 चादरें पहन लेना। वो 2 चादर पहनने के बाद इंसान अब उन तमाम चीजों से जो है बच जाता है। मिसाल के तौर पर इंसान आपके हैदराबाद से हज के इरादे से निकला, तो बाज लोग नियत करते हैं जहाज में बैठ करके, और बाज लोग वहां उतरने के बाद जाकर के नियत करते हैं, और मक्का पहुंचने के बाद वो उम्रा करते हैं। उम्रा करने के बाद एहराम खोल लेते हैं। फिर जब हज के अय्याम शुरू होते हैं तो फिर दोबारा वो हज के इरादे से नियत करते हैं। और बाज लोग वो होते हैं कि उम्रा की नियत के साथ साथ वो हज की भी नियत कर लेते हैं, दोनों एक साथ में कर लेते हैं। तो इस हज का नाम है हज क़िरान। एक है हज तमत्तु, एक है हज इफराद। तो 3 किस्म का हज होता है। तो हिंदुस्तान वाले और पाकिस्तान वाले आम तौर से उम्रा की नियत करते हैं और फिर दूसरी मर्तबा वो हज की नियत करते हैं। खैर, तो अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा और हजरत इब्राहिम ने बनाया वइज़ जअलनल बैता मताबतल लिन्नासि व अमना, और हमने बैतुल्लाह को अमन वाला शहर बनाया और हमने काबतुल्लाह को अमन की जगह बनाया, सवाब की जगह बनाया, बार बार आने वाले लोगों के लिए बनाया। किसको? बैतुल्लाह को। पूरे जमीन पर पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन मुकद्दस कोई जगह है सबसे पहली, तो वो काबतुल्लाह शरीफ है।
क्या है? काबतुल्लाह शरीफ। फिर उस काबतुल्लाह के सातों आसमानों के ऊपर, सातों आसमानों से बिल्कुल ऊपर एक जगह का नाम है बैतुल मामूर। इस काबतुल्लाह में जो भी उसकी जियारत के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, उन्हें मौका मिलता है। तकरीबन अरबों खरबों की तादाद में लोग आते हैं और हज जैसे अजीम दीनी फरीजे को अदा करते हैं। इसी तरीके से बैतुल मामूर जो सातों आसमान के ऊपर बैतुल्लाह के बिल्कुल सीधा है, वहां पर भी रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। फर्क ये है कि उन 70,000 फरिश्तों को पूरी जिंदगी में एक बार ही मौका मिलता है तवाफ करने का, और इस दुनिया में रहने वालों के लिए मौका बार बार है। जब जब भी वो इस्तिताअत रखता है उन पर हज होगा, और बाद में जाकर वो नफिल हज अदा करते हैं। हज सिर्फ पूरी जिंदगी में एक मर्तबा, उसके बाद अगर कोई जाता है तो वो नफिल हज अदा होता है। खैर, तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया? वइद जअलनल बैता मताबतल लिन्नासी व अमना, और हमने बैतुल्लाह को बनाया अमन की जगह, हमने बैतुल्लाह को बनाया लोगों के दिलों को खींचने वाली जगह। देखिए, बैतुल्लाह कोई खूबसूरत नहीं है, बैतुल्लाह तो गारे मिट्टी से बनाई हुई एक चीज है। 4 दीवार, सिर्फ 4 दीवार। चार मीनार को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, लाल किला को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, ताजमहल को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं। अलग अलग खित्तों से, अलग अलग मुल्कों से पैसे खर्च करके आते हैं। लोगों का दिल चाहता है, ख्वाहिश होती है मैं तफरीह करूं, सैर करूं, लेकिन खुदा की कसम बैतुल्लाह कोई खूबसूरत नहीं है, ना उसके अंदर कोई खास और अहम चीज रखी हुई है। लेकिन अल्लाह ने लोगों के दिलों में एक ऐसी कशिश और ऐसी जाज़िबियत रखी है कि लोगों का दिल तड़पता है उसे देखने के लिए, लोगों का दिल खींच जाता है, पिसीज जाता है बैतुल्लाह के दीदार के लिए, उसका तवाफ करने के लिए लोगों का दिल नरम हो जाता है, मजा आता है। उन लोगों से पूछो जो लोग जाते हैं और जिस दिन उन्हें वापस होने का वक्त होता है वो बार बार बैतुल्लाह को देखते हैं, उन्हें चूमते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं, ए अल्लाह हमें बार बार इसका दीदार नसीब फरमा, बार बार हमें इसकी ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को सादत मंदी से मालामाल फरमा कि हम बार बार इसको देखें। शायद कि दुनिया में कोई ईमान वाला ऐसा होगा जिसके दिल में ये तड़प ना होगी कि मैं बैतुल्लाह का दीदार ना करूं, मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत ना करूं। हर एक ईमान वाले के दिल में ये ख्वाहिश होती है और ये पक्का होती है और उसकी सोच होती है कि मैं जिंदगी में एक बार जरूर हज करूंगा। और होता है ये किसके तरफ से हुआ? ये अल्लाह के तरफ से हुआ, क्योंकि बैतुल्लाह किसी कोई आम जगह नहीं है, बैतुल्लाह कोई आम घर नहीं है। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, अल्लाह ने उसको अपने लिए जोड़ा, अल्लाह ने उसको अपने लिए जोड़ा। जितनी भी इबादतें हम दुनिया में करते हैं, तमाम इबादतों का मजा मकसद अलग है। नमाज का मजा अलग है, रोजे का मजा अलग है, इसी तरीके से और दूसरी दीगर इबादतों का मजा अलग है। लेकिन हज करने का जो मजा है वो मेरे पास अल्फाज नहीं तो बयान कर सकूं। हज के अंदर जो मजा आता है वो मजा इस अंदाज का है कि वो अल्लाह के बिल्कुल करीब हो जाता है, अल्लाह की माहियत उसमें दाखिल हो जाती है, अल्लाह की खुशनुदी उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो दीदार, वो सफा मरवा में दौड़ लगाना, वो रमी जिमार, वो बैतुल्लाह का चक्कर लगाना, सफा से मरवा, मरवा से सफा, मिना, मिना से मुज़दलिफा, फिर अरफात का मैदान, फिर शैतानों को तलकरियां मारना, फिर नफिल नमाजें पढ़ना, उनका मजा जो अल्फाज है वो मैं बयान नहीं कर सकता। बस इतनी बात तो जरूर है कि अल्लाह तबारक तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था कि ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे खलील, मेरे लिए मेरा घर बनाओ। तो अल्लाह तबारक तआला ने ये हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम तुम ऐलान कर दो दुनिया वालों के सामने, वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतूना मिन कुल्ली फज्जिन अमीर। हजरत इब्राहिम ने पहाड़ पर जाकर के ऐलान किया था। उस ऐलान की वजह से उस वक्त से लेकर
قیامت تک جس جس بندے نے اس اعلان پر لبیک کہا تھا اس کو حج کرنے کی سعادت اور توفیق مل جاتی ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، جو حج کے لیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اس نے حضرت ابراہیم کے اس اعلان پر لبیک کہا تھا۔ اس وقت جو ماں کے پیٹ میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، جب دنیا کا وجود نہیں ہوا تھا، لیکن ہر ایک کے کان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان پہنچ چکا تھا، اور جو لبیک کہا اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی نے 2 مرتبہ لبیک کہا تھا تو 2 مرتبہ، اگر کسی نے 3 مرتبہ تو انہیں 3 مرتبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ اعلان تھا جس اعلان کو حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ لیکن میرے دوستو، یاد رکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، وہاں پر ایک مقام ہے، مقام ابراہیم۔ یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے حکم دیا، کون؟ اللہ نے کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، کہ میرے لیے ایک مقدس گھر بناؤ اور اس کو پاک صاف کرو۔ کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بنانے والے خلیل اللہ تھے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور پھر مقام ابراہیم، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے اور بیٹا اسماعیل اینٹ اٹھا کر کے دے رہے تھے، آج بھی کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں وہ پتھر موجود ہے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ کہاں پر؟ بیت اللہ کے کونے میں ایک پتھر، حجر اسود نہیں، حجر اسود تو الگ پتھر ہے، ایک مقام ابراہیم ہے جس کو مصلی کہا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ اس جگہ پر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا جہاد سے بھی افضل ترین عبادت ہے۔ اور پھر ایک وہ پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر، اس پتھر کے متعلق کتابوں میں آتا ہے جب جنت سے یہ پتھر کو لایا گیا تھا تو چمکتا دمکتا ہوا بالکل صاف ستھرا پتھر تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں کو وہ پتھر نے چوس لیا جس کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو چکا۔ تو اس حجر اسود کا بوسہ دینا، اس کا چومنا، اس کی زیارت کرنا اور بیت اللہ کا دیدار نصیب ہو جانا، یہ قابل خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ سعادت اور یہ سعادت مندی مل جاتی ہے۔ بس یہ دعا کریں ضرور کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اس بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مقصد اسلام کے اندر 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں میں سے ایک یہ بھی رکن ہے۔ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز کلمہ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کلمہ، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے معشوق کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ اپنے محبوب کا انداز، میرے محبوب کا کیا انداز ہے، میرے محبوب کا کیا حسن جمال ہے، میرے محبوب کا گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہے، میرے محبوب کی خوبصورتی کیا چیز ہے، ایک بندہ دنیا میں کیا کہتا ہے اپنے محبوب کے لیے، اسی طریقے سے ایک بندہ ایک اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، اللہ کو اپنا معشوق سمجھتا ہے اور اللہ کی محبت میں وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ بار بار گنگناتا ہے اپنے محبوب کے یاد میں، لیکن جب محبوب راضی نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ جب محبوب راضی نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ پھر ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ایک قدم آگے بڑھ کر کے معافیا مانگتا ہے، سر جھکاتا ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی،
میری غلطی معاف فرما دیجئے، یہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے نماز ہم سبوں کو دیا کہ جاؤ نماز کو تعین کرو اور جھکو میرے سامنے جھکو، میں جیسا کہوں، جس مرتبہ کہوں، جب کہوں، جس موقع پر کہوں، تم میرے سامنے اپنے سجدہ سر خم تسلیم کر دو، تمہاری گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہاری خطاؤں کو ختم کر دی جائے گی۔ تو یہ ایک عاجزانہ ہے، ایک مخلصانہ عمل ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کا، اپنے معشوق کو راضی کرنے کا، اپنے یار کو راضی کرنے کا۔ لیکن جب بندہ اس سے بھی جب مالک راضی نہیں ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر کے اپنے محبوب کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے، اس کی من پسند کی چیز لا کر کے دیتا ہے، جو خواہش کرتا ہے اس کی خواہش کے مطابق اس کو پورا کرتا ہے تاکہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ ویسا ہی اللہ نے ہم سبوں کو زکات دیا ہے، زکات فرض کر دیا ہے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں زکات نکالو، صدقات نکالو، جو چیز تم کو اللہ کے لیے کرنا چاہو کرو، فقیروں کو، مسکینوں کو اللہ کے نام سے، اپنے محبوب کے نام سے، اپنے معشوق کے نام سے، مسکینوں کے پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، یہ ہے ایک مقام۔ لیکن اگر پیسے سے بھی راضی نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ جب پیسے سے راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب کے گھر کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے، اپنے معشوق کے چار دیواروں کی طرف گھومتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، حالانکہ اس کو ان چار دیواروں سے کوئی محبت نہیں ہے، اس چار دیواری میں رہنے والے سے محبت ہوتی ہے، ان چار دیواروں سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا لیلا مجنون کا واقعہ، جو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا۔ اتنی محبت ہوئی تھی کہ وہ اس اپنے محبوب کے گاؤں کے کتے کو بھی چننا شروع کر دیا تھا، اتنی عقیدت اور محبت میں بڑھ چکا تھا۔ تو اصل مقصد اس کے چار دیواری سے محبت نہیں ہوتا بلکہ اپنے معشوق اور اپنے محبوب سے محبت ہوتا ہے۔ تو اس محبت میں کیا کرتا ہے؟ اس کے گھر کے چاروں دیواروں میں، گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حج ہم پر نازل فرما دیے کہ اب تم جاؤ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے طواف کا چکر لگاؤ، 7 مرتبہ چکر لگاؤ، اور پھر تم استباع کرو، اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بوسہ دو، موقع ملے تو بوسہ بھی دیا کریں۔ تو محبت اور عشق کی ایک مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی کہ جاؤ میرا دیدار یہ ہے کہ تم بیت اللہ کا چکر لگاؤ، بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ ہے ایک حاجی کا اکرام اور اس کی مہمان نوازی۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان مکہ المکرمہ پہنچتا ہے اور انہیں کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کا زیارت ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی حسن اور کشش جاری ہو جاتا ہے کہ دل پھٹ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے کہ میں جس کی خواہش کر رہا تھا، جس کی میں امنگ کر رہا تھا، جس کی مجھے چاہت تھی، جس کی مجھے تمنا تھی، میں نے گھر والوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، خطوں کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے ملک کو چھوڑ دیا، آپ کی دیدار کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بار بار یہ ذکر گنگناتا ہے، یہ ذکر پڑھتا ہے اور دل میں خوشی اور مسرت کے سامان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ جب ان کے اوپر فرائض ہوتے ہیں تو اس مقامات پر جاتے ہیں، کبھی عرفات میں جاتے ہیں، کبھی مزدلفہ جاتے ہیں، کبھی مینا جاتے ہیں۔ اب یہ مقامات ہیں جس کے متعلق حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا ایسا مقبول ہے جیسا کہ اس ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرفات کا میدان، وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے، حالانکہ عام دنوں میں میدان عرفات خالی ہوتا ہے، لیکن جب ایام حج شروع ہو جاتے ہیں تو لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کشش اور یہ ہے بے اضطراری، انسان ایک بیگانہ ہو جاتا ہے،
पागल बन जाता है, मजनून बन जाता है, दीवानी इश्क चल जाता है कि मैं ऐसे मकाम पर आ चुका हूं। और हकीकत तो यही है, वो सब कुछ छोड़ देता है, अपने बेहतरीन कपड़े जो घरों में पहनता था, कोट पहनता था, बेहतरीन जूते इस्तेमाल करता था, उन तमाम चीजों को निकाल कर फेंक देता है। खुशबू भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बालों में कंघी नहीं कर सकते, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, बेहतरीन जोड़े नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं लगा सकते, सारी निकाल दो। कफन के सिर पर दो टुकड़े आपके जिस्म पर होंगे, एक को पहनना है, एक को ओढ़ना है। और अल्लाह की दीदार के लिए बेइस्तरारी की हालत में, पागलपन में और मजनून होने की हालत में अल्लाह की दीदार के लिए वो बेइस्तरारी तड़पता रहता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस अजीम दीनी फरीजा को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से हर एक को अल्लाह ताला इसकी इस्तिताअत दे कि हम में से हर एक बैतुल्लाह की जियारत कर सकें, अल्लाह के घर का तवाफ कर सकें, अल्लाह के घर का हम तमाम को बार बार जियारत नसीब हो सके। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पसंद नहीं है।